خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے۔ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے۔ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے ہم آج کے اس خصوصی پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان واقعی اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا یا دوسری جنگ عظیم کے بعد سامراجی طاقتوں نے اپنے مقبوضات کو نیشن سٹیٹس کے نام پر تقسیم کر کے غلامی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا۔ پچھلے دنوں بھارت میں کتاب شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کو سر جنگ کے آغاز پر بھارت اور سوویت یونین کے مابین ایک بفر سٹیٹ کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے، اور پھر یہ کہ جو مسلمان علماء قیام پاکستان سے قبل پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، آج انہی کی سیاسی جماعتیں کیوں پاکستان کے مذہب اصرار کرتی ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، آپ پاکستان کی تشکیل میں مذہب کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں مختلف اقوام بستی رہی ہیں، اور یہ اقوام کی تقسیم نسل کی بنیاد پر بھی رہی ہے، جغرافیے کی بنیاد پر بھی رہی ہے، اور دوسرے عوامل بھی اس میں کام کرتے رہے ہیں۔ مذہب بھی اس میں ایک بڑا عامل تھا۔ مسلمانوں کا خاص پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی تھی، پھر دنیا میں ان کی حکومت قائم رہی تھی۔ تو اس نفسیاتی پس منظر میں وہ اپنے تشخص کا احساس دوسروں سے زیادہ رکھتے تھے۔ بہت بڑی اکثریت بھی ان کی تھی، اور پھر بعض صوبوں میں خاص طور پر، بعض ریاستوں میں خاص طور پر مسلمان اپنی تعداد کے لحاظ سے ہندوؤں کے مقابلے میں بہت آگے بھی تھے۔ یہ جو پس منظر ہے، اس پس منظر نے مذہب کو بھی ایک بڑے عامل کی حیثیت دے دی۔ ہم جس طرح اس وقت دیکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کی ایک مذہبی ریاست ہونی چاہیے، اس مذہبی ریاست کے پس منظر میں ان کی بعض ایسی چیزیں کار فرما تھیں جن کو وہ خالص مذہب یا نظریے کے حوالے سے اہمیت دیتے تھے، یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ آپ اگر اس وقت کی صورتحال میں دیکھیں تو جو چیز آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گی وہ چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ نے ایک لمبے عرصے تک یہ جدوجہد کی کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ، ہندوؤں کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ جب انگریز یہاں سے جائیں گے تو ہندوستان کا اقتدار بہادر شاہ ظفر کو منتقل نہیں ہو جائے گا، اس کی اولاد کو منتقل نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ اکثریت کی بنیاد پر کسی قوم کو منتقل ہوگا۔ جمہوری انقلاب دنیا میں برپا ہو چکا تھا۔ جب دنیا میں جمہوری انقلاب برپا ہو گیا، نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہو گیا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جتنی قومیتیں بھی موجود تھیں ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظت کا اہتمام کر لیں۔ تو 3 چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلی صدی کے دوران میں جب پاکستان بنا، میں اس صدی کا ذکر کر رہا ہوں، اس صدی کے دوران میں نیشن سٹیٹ کا قومی ریاست کا تصور دنیا میں عمومی طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ اکثریت کی بنیاد پر جمہوری حکومتوں کے قیام کا فلسفہ بھی بڑی حد تک لوگوں کے ہاں عام ہو چکا ہوا تھا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو مختلف عوامل پیدا ہو گئے تھے، ان عوامل نے مل کر اس طرح کی ریاستوں کی تشکیل کے مواقع بھی پیدا کر دیے تھے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں نے مل کے مسلمانوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا کیا کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کچھ اہتمام کریں۔ انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہندو اکثریت ہے اور ہندوؤں کے بارے میں کچھ بہت اچھا رویہ نہیں تھا مسلمانوں کا بھی، اور مسلمانوں کے معاملے میں ہندوؤں کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ یعنی دونوں قومیں ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد کے بحران میں مبتلا تھیں۔ اعتماد کا بحران جب مختلف قوموں، مختلف قومیتوں کے مابین پیدا ہو جائے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے مطالبات پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا فریق اگر عالی ظرفی سے کام لے، بلند ہمتی سے کام لے، آگے بڑھ کر وسعت نظر کے ساتھ معاملات کر لے،
تو پھر آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو سکے اور جس طرح کے بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہو سکا تو پھر علیحدگی کی تحریکیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس میں اس موقع کے اوپر شناخت کا جو عامل بھی قوی ہوگا وہ اپنا کام کر دے گا. تو ہندوستان میں مسلمان چونکہ بہرحال اپنی ایک مذہبی شناخت بھی رکھتے تھے, ہندوؤں کے مقابلے میں اسی شناخت کو زیادہ نمایاں ہونا تھا, وہ نمایاں ہوئی. میں اس کو بالکل ایک فطری عامل کی حیثیت دیتا ہوں. میرے نزدیک صورتحال یہ نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے مل بیٹھ کر یا ان کی قیادت نے مل بیٹھ کر ایک اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا, اس کے خد و خال طے کیے تھے, پھر اس کے لیے جدوجہد کا لائعمل بنایا تھا اور پھر وہ میدان میں نکل کھڑے ہوئے تھے. یہ خالصتاً قوموں کے مابین حقوق کی جنگ تھی جو آہستہ آہستہ پاکستان کے تصور پر منتج ہوئی. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ, اس نعرے میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں جب بھی کبھی سیاسی تحریکوں میں جائزہ لیتا ہوں تو میرا احساس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو خواص کا نقطہ نظر ہوتا ہے یا لیڈرشپ کا نقطہ نظر ہوتا ہے. لیڈرشپ کا نقطہ نظر عام طور پر عوام کے نقطہ نظر سے بہت مختلف ہوا کرتا ہے. جس وقت لیڈرشپ نے پاکستان کا تصور پیش کرنا شروع کر دیا, ایک علیحدہ ریاست کے خط و خال کچھ واضح ہونا شروع ہو گئے, اور اس میں جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کا مسلمان ہونا ایک بنیادی عامل کی حیثیت سے نمایاں ہونا شروع ہو گیا, تو عوام نے اس میسج کو یا اس پیغام کو اسی طرح قبول کیا. یعنی یہ عوام کے ہاں سے نعرہ اٹھا, عوام ہی نے اس نعرے کو بلند کیا اور عوام ہی اس کی تعبیر اپنے طریقے پر کرتے رہے. 11 اگست 1947 کی جو قائد اعظم کی تقریر ہے وہ تو اس کو سیکولر طبقے پاکستان کے بہت اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں, تو اس سے تو ہمیں بالکل یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مقصد ہرگز بھی ایک اسلامی ریاست قائم کرنا نہیں تھا. میں نے تو اس لیے عرض کیا نا, دیکھیے نا, ایک ہے کہ لیڈرشپ کیا چاہتی تھی, خواص کیا چاہتے تھے, وہ پاکستان کا مطالبہ کس بنیاد پر پیش کر رہے تھے, اور ایک یہ ہے کہ عوام نے اس میسج کو کس طرح لیا. یعنی لیڈرشپ کا مقصد ہرگز بھی اسلامی بنیادوں پہ ایک ریاست کا قیام نہیں تھا. لیڈرشپ کا مقصد نہ وہ تھا جو مذہبی طبقات عام طور پر سمجھتے ہیں اور نہ وہ تھا جو یہاں کے سیکولر طبقات عام طور پر سمجھتے ہیں. قائد اعظم کی آپ تقریروں کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ دراصل مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے تھے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ محسوس کر چکے تھے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی قیادت جتنی تنگ نظر ہے, جتنی کم ظرف ہے, اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ پے در پے تجربات سے ان سے واضح ہوتا چلا گیا. چنانچہ اس کے بعد وہ رد عمل ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہ کم سے کم جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کی حفاظت کا اہتمام کر لیں. اگر آپ ان کی پوری جدوجہد کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ان کے ذہن میں ریاست کا تصور کیا تھا؟ دیکھیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ شخصی حکومت کا تصور قائم کریں. شخصی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جس کی بادشاہت قائم ہونی ہے, خاندان ہے جس کی بادشاہت قائم ہونی ہے, وہ اکبر اعظم ہوگا تو دین الہی کا نفاذ ہو جائے گا, وہ عالمگیر ہوگا تو جو اس کا شریعت کا تصور ہے اس کے مطابق وہ نافذ ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ طبقاتی حکومت کا تصور اپنے ہاں رکھتے ہوں, مثلا طبقہ علماء کی حکومت, فوج کی حکومت, کسی خاص گروہ کی حکومت. قائد اعظم کے ذہن میں کیا چیز تھی؟ ایک جمہوری حکومت. جب ایک جمہوری حکومت آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے. یعنی جن صوبوں میں وہ پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے, جن علاقوں میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے, ان تمام علاقوں میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہاں مسلمان بہت بڑی اکثریت میں ہیں. چنانچہ ان سے جب بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بالکل جمہوری اسپرٹ کے مطابق یہ جواب دیا کہ جب مسلمان اکثریت میں ہوں گے, مسلمان حکومت بنائیں گے, مسلمان اسمبلی میں بیٹھیں گے, مسلمان پارلیمنٹ کو تشکیل دیں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قانون بناتے وقت اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی وہ بالکل اس کو جمہوری اسپرٹ میں دیکھ رہے تھے, اور میرے خیال کے مطابق یہی وہ چیز ہے کہ جس کو بعد کے لوگ اس طریقے سے سمجھ نہیں سکے. جو کچھ انہوں نے 11 اگست کی تقریر میں کہا اس میں سیکولرزم معلوم نہیں کہاں سے پڑھ لیا جاتا ہے. وہ تو اصل میں اگر آپ اس کے پورے پس منظر کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو وہ یہاں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ تفریق کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. آپ ان کے اس تصور پر تنقید بھی کر سکتے ہیں اور ان کی اس بات کی تائید بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصل میں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مذہبی علماء قیام پاکستان سے قبل پاکستان کے قیام کی مخالفت کرتے تھے, جن میں پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بھی شامل ہے, آج وہی لوگ پاکستان کے اسلامی تشخص پر اصرار کرتے ہیں. تو کیا یہ تضاد کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. جس وقت ایک معاملہ زیر بحث تھا
اس وقت لوگوں کو حق حاصل تھا کہ ان کے بارے میں جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کریں۔ جب یہ مسئلہ ہندوستان میں زیر بحث آ گیا کہ کیا ہندوستان کو متحدہ رہنا ہے، یہاں ایک متحدہ ہندوستانی حکومت قائم ہونی ہے، یا اس میں مسلمانوں کے اکثریت پر مبنی خطوں میں کوئی دوسرا نظم قائم کیا جانا ہے، تو مجھے بھی حق حاصل تھا اگر میں وہاں ہوتا کہ اپنی کوئی رائے دیتا، آپ کو بھی حق حاصل تھا اور مذہبی علماء کو بھی حق حاصل تھا۔ مذہبی علماء میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو اس نقطہ نظر کے حامی تھے کہ پاکستان کی ریاست قائم ہو جانی چاہیے، بہت سے ایسے تھے کہ جو اس کے اختلاف کر رہے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت موجود تھیں۔ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بن جانے کے بعد بھی ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دوسرے دور میں بھی ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس پاکستان کو کوئی شخصی حکومت بنا کے قائم رکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی طبقے کے اس کو حوالہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں ایک جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اصلی سوال یہ جمہوریت کی گنجائش ہے؟ اسلام تو جمہوری حکومت ہی کا داعی ہے۔ دیکھیے نا، قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ کسی خاندان کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کسی فرد کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کسی جرنیل کی بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ اسلام کا یہ مطالبہ نہیں ہے، تو اگر اکثریت کسی ہندو کو پاکستان میں پریزیڈنٹ بنا لے تو کیا یہ اسلامی لحاظ سے جائز ہوگا؟ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے، اکثریت نے اگر کسی پہ اعتماد کر لیا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس اعتماد کا مستحق ہے، تو اس پر اسلام کو کیا اعتراض ہے؟ یعنی مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست کا سربراہ کسی اور آدمی کو ہونا چاہیے، ہماری عدلیہ کا سربراہ کسی دوسرے مذہب کے پیروں کو ہونا چاہیے، جسٹس کارنیلیس ہماری عدلیہ کے سربراہ رہے، فیصلے کرتے رہے، اسلامی قانون سے متعلق فیصلے بھی کرتے رہے، ان کے فیصلے سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں، تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اصل میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اس طرح مطالبات نہیں تھے، لیکن ہم نے ان کو بڑی اہمیت دی اور اہمیت دے کے ان کو اصل مسئلہ بنا لیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان میں مسلمان بستے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے، وہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو اس وقت معاملات چلانے کے لیے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ سیاست میں تو فیصلے اسی اصول پر ہوتے ہیں نا، اس پر کیا اعتراض ہے؟ پارلیمنٹ کی اکثریت کو قانون بنانا ہے، جب کوئی شرعی قانون زیر بحث آئے گا تو مسلمان کیا سب کے سب مل کر قرآن مجید کے خلاف قانون سازی کر ڈالیں گے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یا تو آپ ایک جمہوری ریاست قائم کیجئے اور یا پھر شخصی حکومت قائم کر لیجئے یا کسی طبقے کی حکومت قائم کر لیجئے۔ اگر آپ کو جمہوری حکومت قائم کرنی ہے تو پھر آپ کو پہلے سے کچھ چیزیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں پر چھوڑیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا رائے قائم کرتے ہیں اور وہ کیا قانون بناتے ہیں، کیا ضابطہ بناتے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ قائد اعظم کی تقریر سے متعلق کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں ہے، میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ soon there will be a time when Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in their personal sense because it is their personal affair, not in their religious sense, but in the political sense as the citizens of the state. اس سے بہتر سیکولرزم کی ڈیفینیشن میں نے نہیں دیکھی آج تک۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے اور سیاسی حقوق کے لحاظ سے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں قائم کی جائے، تو یہی سیکولرزم ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اسلام کے خلاف بات انہوں نے کر دی ہے؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے۔ اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ لکھا، سب سے پہلی دستاویز ہے جو یثرب میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی۔ اس کے اندر جتنی بھی وہاں مذہبی اقلیتیں تھیں، اگر آپ اقلیتی کا لفظ استعمال کر لیں، یا مذہبی گروہ تھے یا مذہبی جماعتیں تھیں، ان سب کے حقوق تسلیم کر لیے گئے اور برابر کے حقوق کے ساتھ لوگ شریک ہوئے۔ آپ اس میثاق کو پڑھیے، میرا احساس تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اس کی تعبیر کر ڈالی، یعنی اس میں کیا چیز ہے جو اس کے خلاف کہی گئی ہے، اور اس کے لیے آپ سیکولرزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک اسلام کا منشا ہے جس کو انہوں نے بیان کر دی۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام سیکولرزم کے بالکل اس کو فیور کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی صدر یا وزیر اعظم غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اگر اکثریت چاہے تو ہم سیکولر کیوں نہیں بناتے اسٹیٹ کو؟ دیکھیے، میرے نزدیک اسٹیٹ کو جس طریقے سے اپنے مذہب کا اس طرح اعلان نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اس کو سیکولرزم کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ریاست جمہوری ہوگی، آپ ترکی کو دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے، کیا آپ اس کو جمہوریت کے مطابق سمجھتے ہیں کہ میں اگر اپنے مذہب کے تقاضوں کے لحاظ سے ایک لباس پہننا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی اجازت نہ دی جائے؟ اصل میں یہ دونوں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ آپ کو جمہوری حکومت قائم کرنی ہے تو جمہور کو فیصلہ کرنے دیجیے، اور جمہور قانون بنائیں گے اور وہ قانون بہرحال پورے ملک پر نافذ ہوگا، اس کی کوئی بنیادیں ہوں گی،
ان بنیادوں کے لحاظ سے اس قانون کو اچھا یا برا قرار دیا جائے گا. اگر فرض کر لیجئے کہ ہم مسلمان پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہیں تو کیا ہم کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کے مطابق قانون بنائیں؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی اکثریت ہوگی، امریکہ میں جو قانون بنتے ہیں وہاں کی سینٹ جب قانون سازی کرتی ہے تو کیا ہمارے مذہب کے مطابق کر دیتی ہے؟ وہ جس نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق قانون سازی کر دیتے ہیں. لیکن آپ ریاست پر پہلے سے ایک چھاپ کیوں لگاتے ہیں کہ وہ یا اسلامی ہونی چاہیے یا سیکولر ہونی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود خلاف فطرت چیز ہے. یہ ریاست کو پہلے سے ایک چیز کا پابند کرنا ہے، وہ یا تو شخصی ہوگی، میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ اکبر اعظم ہوگا تو اپنا دین الہی نافذ کر دے گا، شخصی حکومتیں تو ایسی ہوتی ہیں، اورنگزیب ہوں گے تو اپنا شرعی تصور نافذ کر دیں گے، یا وہ جمہوری ہوگی. اگر وہ جمہوری ریاست ہے تو اس کو آزادی سے اپنا کام کرنے دیجیے. ریاست کا اوریجن سوشل کانٹریکٹ پہ بیس کرتا ہے اور ریاست اٹ سیلف باؤنڈ ہے. ریاست میری پرسنل لبرٹیز، میرا بلیف اور مجھے بولنے کی آزادی مجھ سے نہیں چھین سکتی. یہ میری پرسنل آزادیاں ریاست کیوں چھینتی ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے نا، آپ ریاست کو سیکولر قرار دے دیں گے. اکثریت اگر کوئی قانون بنائے تو ٹھیک ہے. اب اکثریت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مذہب کے اوپر، پرسنل بلیف کے اوپر تنقید کرے اور اس کی بنیاد پہ میرے اوپر پابندیاں لگائے اور مجھے پکڑے. یہ اختیار نہیں ہے کہ اکثریت کو قانون بنانے کا حق ہے، آپ کی رائے کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. ایک جمہوری ریاست میں ہم اکثریت کی بنیاد پر اکثریت کی رائے سے قانون بناتے ہیں. آپ کو حق دیتے ہیں کہ آپ اس پہ تنقید کریں، آپ اس کی غلطی واضح کریں، آپ لوگوں کو قائل کریں. ہو سکتا ہے آج اکثریت ایک نقطہ نظر کی حامل ہو، کل آپ کی تبلیغ و تلقین اور تعلیم کے نتیجے میں اکثریت ایک دوسرے نقطہ نظر کی حامل ہو جائے. ایک جمہوری ریاست میں آپ آخر اس کا کیسے دفاع کرتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے ترکی میں، وہ جمہوری حکومت یہ قانون بناتی ہے کہ اب بچیاں اسکارف لے کر آ سکتی ہیں. یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکارف لینا لازم ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق اسکارف لے کے یونیورسٹی میں آ سکتی ہیں. عدالت اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے. تو میں تو اس کے خلاف بھی اتنا ہی احتجاج کروں گا جتنا آپ پر کوئی مذہبی پابندی لگائی ہے تو اس کی بنیاد پر احتجاج کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک دنیا نے جتنی سیاست میں ترقی کی ہے اس کی بنیاد پر دنیا کہاں پہنچی ہے؟ دنیا یہاں پہنچی ہے کہ ریاست کو جمہوری اصولوں کے اوپر قائم ہونا چاہیے. جس وقت آپ اس کے اوپر کوئی چھاپ لگا دیتے ہیں پہلے سے تو آپ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے نقطہ نظر کو بزور بازو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پرسیکیوشن کرتے ہیں. یہ سارا کام سیکولر سٹیٹس بھی کرتی ہیں اور مذہب کے نام پر بننے والی ریاستیں بھی کرتے ہیں. آپ ایک جمہوری حکومت کے دائی کیوں نہیں بنتے؟ میں کہتا ہوں قائد اعظم یہ کہتے تھے، چونکہ ان کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ اب پاکستان میں شریعت نافذ ہوگی، اب دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا کہ یقیناً ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں. جب وہ قانون بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو شریعت کے خلاف قانون کیسے بنا دیں گے؟ صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب 1953 میں پنجاب میں فسادات ہوئے اور جسٹس منیر انکوائری کمیشن نے اس کی تحقیق کی تو اس تحقیق کے دوران انہوں نے ایک لفظ مسلمان کی ڈیفینیشن پوچھی. تو اس ڈیفینیشن کو دیتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا مودودی، غازی سراج الدین، مولانا عبدالحامد، مولانا ابوالحسنات، یہ سارے لوگ ایسے جید علماء بھی ایک مسلمان کی پولیٹیکل ڈیفینیشن پر آپس میں متفق نہیں ہو سکے. جب مسلمانوں میں آپس میں ایک اسلام پر اتنا زیادہ اختلاف ہے تو ایسے حالات میں آپ کسی ریاست کو اسلامی کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ اس طرح تو افراط و تفریط میں مزید اضافہ ہو جائے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو جمہوری ہونا چاہیے، یعنی ریاست کو اسلامی نہیں ہونا چاہیے، نہ سیکولر نہ اسلامی، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصورات جتنے آپ نے قائم کیے ہیں اس میں آپ پہلے سے ایک چیز طے کر دیتے ہیں. میں تو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ریاست کو جمہوری ہونا چاہیے اور قائد اعظم کا تصور یہی تھا. جب کہیں جمہوری ریاست قائم ہوگی، حقیقی جمہوری ریاست قائم ہوگی، وہ عراق میں قائم ہو جائے، وہ سعودی عرب میں قائم ہو جائے، وہ ترکی میں قائم ہو جائے، مجھے پورا اطمینان ہے کہ اس کی پارلیمنٹ قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے گی تو وہ شریعت کے خلاف قانون سازی نہیں کرے گی. حقیقی جمہوری ریاست سمجھتے ہیں؟ دیکھیے وہ اپنے لحاظ سے جمہوری ریاست ہے. صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ترکی میں انہوں نے اسکار کے خلاف پابندی لگا دی. ترکی کا رویہ بھلے قابل مذمت ہے لیکن کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک جہاں مختلف عقائد کے لوگ آپس میں پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے ہے. لیکن ایسے ممالک مصر ہو گیا، کمبوڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، جہاں ریاست کے اندر مذہبی معاملات کی مداخلت زیادہ ہوتی ہے، وہاں انسانی حقوق کی حالت اتنی قابل تعریف نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں کی مداخلت کو ختم کریں، لوگوں کو جمہوری طریقے سے حکومت قائم کرنے دیں، آپ جمہوری روایات قائم ہونے دیں. صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ریاست کو نماز اور زکوٰۃ بزور ریاستی طاقت نافذ کرنے کا اختیار حاصل ہے. دیکھیے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں بالکل. ایک بات یہ ہے کہ ایک مسلمان حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یعنی اس کے حقوق اور اس کے حدود کیا ہیں.
جب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک پابندی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آج سے مسلمان نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا. تو کسی مذہب کے ساتھ جو کسی آدمی کی کمٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے حکومت اس کے ساتھ معاملہ کرے گی. یہی معاملہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی اسکارف لینا چاہتا ہے اور یہ اس کے مذہب کا تقاضا ہے تو آپ روکنے والے کون ہیں؟ اور اگر ریاست پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں اور وہ اپنی کسی دینی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا تکلیف؟ گاندھی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان حکومت اسلامک لاز صرف مسلمانوں پہ امپلیمنٹ کرے گی لیکن آپ کے جو حدود لاز ہیں وہ غیر مسلموں پر بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ غیر مسلم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان قوانین کا اطلاق نہ کیا جائے نہیں کیا جائے گا. لیکن وہ نہیں چاہتے، لیکن ریاست کر رہی ہے. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایک ہے کہ اس وقت ریاست کیا کر رہی ہے، ایک یہ کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ کے اوپر کچھ غیر مسلم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں قانون ہم سے متعلق نہیں ہونے چاہیے تو اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے. یعنی اس پہ اصرار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ اگر ایک ریاست بناتے ہیں اور اس ریاست کے اندر قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اگر اقلیتیں موجود ہیں تو ان کے جذبات احساسات کا لحاظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کے ہاں بہت سے ایسے قوانین تھے جن کا ان کی تاریخ میں کبھی غیر مسلموں پر اطلاق نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں نا، شراب بنانے کی پابندی غیر مسلموں پر نہیں لگائی گئی، سور رکھنے کی پالنے کی پابندی ان کے اوپر نہیں لگائی گئی. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قانون بناتے ہیں، میں تو کہتا ہوں بلکہ اس وقت کی جو جمہوری ریاستیں ہیں وہ بالکل جابرانہ طریقے اختیار کرتی ہیں. وہ مجھے میرے نقطہ نظر کے مطابق جینے کا حق نہیں دیتی، میرے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق نہیں دیتی. آپ ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک. سوال یہ ہے میں امریکہ میں اپنے طریقے سے نکاح طلاق کے معاملات کر سکتا ہوں، کیوں نہیں حق دیا ہوا آپ نے مجھے؟ میرے مذہبی تصورات ہیں جن کے مطابق میں نکاح کرتا ہوں، جن کے مطابق میں طلاق دیتا ہوں. یہ حق مجھے کیوں نہیں دیتے کہ میرے قانون کو وہاں کے قانون میں تسلیم کر لیا جائے؟ ہر مذہب کے نقطہ نظر کے لوگوں کو اپنے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. یہ حق کس نے چھینا ان سے؟ گامدی صاحب، آپ نے ابھی بیان کیا کہ پاکستان کا قیام ایک فطری عمل تھا. اگر سر یہ اس بات میں سچائی ہے تو کیا جو لوگ پاکستان کو ایک نظریاتی اسٹیٹ کہتے ہیں وہ ان کی بات میں سر کیا سچائی نہیں ہے سر؟ میرا تو جو نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں کے نزدیک ایک جمہوری ریاست تھی. اس کو جمہوری ریاست ہونا چاہیے تھا. جمہوری ریاست میں اکثریت فیصلہ کرتی ہے، قانون بناتی ہے، ضابطے بناتی ہے. نظریاتی ریاستیں دنیا کے اندر ہمیشہ ظلم اور عدوان کا باعث بن جاتی ہیں، خواہ وہ سیکولر ہوں خواہ وہ مذہبی بنیاد پر بنائی جائیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اپنے سامنے کہ ایک ریاست کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت ایک حکومت قائم کرتی ہے اور اس حکومت کے ذریعے سے بھی اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ایک مذہبی شعار پر عمل کر سکے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ فرانس میں ایک حکومت قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک جمہوری حکومت ہے، اور آپ ایک مسلمان بچی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے نقطہ نظر سے، اس کا نقطہ نظر غلط ہو سکتا ہے، اپنے نقطہ نظر سے لباس پہن سکے. شرم آنی چاہیے اس کے اوپر. اس جدید دور میں آپ یہ اقدام کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ مذہبی ریاست میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو موضوع بنا لیتے ہیں. یہ جو سیکولر ریاستیں کر رہی ہیں اس کو موضوع کیوں نہیں بناتے؟ میں یہ کہتا ہوں نہ یہ ہونا چاہیے نہ وہ ہونا چاہیے. ریاست کو جمہوری ریاست ہونا چاہیے. یعنی آپ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کرنے دیں. جمہوری ریاست کا مطلب سمجھ لیں. جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون بنائے گی، ضابطہ بنائے گی، اس کے مطابق ریاست کا نظام چلے گا. میرا یہ حق تسلیم کیا جائے گا کہ میں اگر اس سے اختلاف رکھتا ہوں تو میں اپنی بات بیان کروں، میں اس کے دلائل دوں اور میں اکثریت کو اپنا ہم نوا بنانے کی جدوجہد کروں. یہ ڈیموکریٹک کلچر ہے. یعنی مکالمے کی فضا ہے، بات کرنے کی آزادی ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی آزادی ہے، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق موجود ہے، لیکن اکثریت کے مطابق قانون بن گیا ہے. میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، میں اس پہ تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر رہا ہوں. صاحب آپ نے کہا کہ اس خطے میں جو تحریک پیدا ہوئی وہ ایک فطری عمل تھا، اور جب اس خطے میں انگریز آتا ہے اور اس نے یہاں پر پالیسی امپلیمنٹ کی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی، اس کے بعد اس خطے کے سارے حالات چینج ہو جاتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس خطے میں جو ساری کی ساری سچویشن ہے وہ بدل جاتی ہے. پھر یہاں پر کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تحفظ کا، جبکہ 800 سال تک اس خطے میں وہ حکومت کرتے رہے اور اقلیتوں کو حقوق بھی مل رہے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے جو حکومت قائم کی وہ تو اقلیت کی حکومت تھی، شخصی بنیادوں پر قائم تھی. مسلمانوں کے مختلف خاندان فتح کرتے تھے ہندوستان کو اور اپنی حکومت قائم کر لیتے تھے. جب جمہوری حکومت قائم ہونے کا موقع آیا تو کوئی دستور بنے گا، کوئی قاعدے ہوں گے، کوئی ضابطے ہوں گے،
اس میں معلوم کیا جائے گا کہ عدلیہ کے اختیارات کیا ہوں گے، انتظامیہ کے اختیارات کیا ہوں گے، صوبوں کے حقوق کیا ہوں گے. یہ جمہوری حکومتوں کا مسئلہ ہے. میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ دنیا میں ایک ڈیموکریٹک ریولوشن پیدا ہو گیا تھا، نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہو گیا تھا، اور مسلمان یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب اگر اکثریت کی بنیاد پر حکومت بنتی ہے تو اس میں ہمارے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے. یہ جو احساس ہے اس نے اصل میں معاملات کو وہاں پہنچا دیا جس جگہ پہنچ کر پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا. آپ نے بات کی کہ جو قائد اعظم کی تقریر تھی اس کا حوالہ دیا کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ مسلمان ہوں گے. جب وہ مسلمان ہوں گے تو وہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھیں گے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پچھلے 60 سالوں میں یہاں پر نہ ہمیں سیاسی نظام میں اسلام نظر آتا ہے، نہ یہاں پر معاشی نظام میں اسلام نظر آتا ہے، یہاں نہ سماجی نظام میں سماجی جو نظام ہے اسلام کا وہ نظر آتا ہے یہاں پر. پھر آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ حقوق جو اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھتی ہے وہ بھی غلط ہے. دیکھیں اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق ڈیل کیا جائے گا، نہ کہ اسٹیٹ کے جو اصول ہوں گے اس کے مطابق. اصول بنیادی میں ویسے ہی رہے گی. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جو نان مسلم ہے اس کے جو یہاں پر رہنے کے انداز ہیں وہ ویسے ہی ہوں جیسے نان مسلم اسٹیٹ میں ہونے چاہیے. وہ تو نہیں ہے، بنیادی اصول تو وہی ہوں گے، لیکن جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی یا وہ کوئی گناہ کرتا ہے جو بھی کرتا ہے وہ اس کے قوانین کے مطابق ہوں گے. اسلام کا یہ بنیادی نظریہ ہے. آپ وہ ساری باتیں کریں تو اسلام کے بنیادی نظریات سے آپ اختلاف نہیں کر رہے. بس میں نے کون سی ایسی بات کی ہے جو اسلام کے بنیادی نظریے سے مختلف ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو ان کے نظریے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے. مجھے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں قانون کا مذہبی بنیاد پر ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہونا چاہیے، ان کو حق حاصل ہے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مذہبی قانون کے مطابق معاملہ کر لیں. اسلام کی جو پہلی تاریخ گزری ہے اس میں تو بارہا یہ ہوا ہے کہ اقلیتوں کو پورا حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب اپنے نقطہ نظر کے مطابق فیصلے کر لیں. ان کی عدالتیں گوارا کر لی گئیں کہ وہ اپنی عدالتیں خود قائم کر لیں، ان کے اپنے لوگ بیٹھ کے ان کے اپنے مقرر کردہ جج ان کے معاملات کا فیصلہ کر دیں. یہ سب کچھ عباسیوں کے ہاں ہوتا رہا ہے، یہ سب کچھ امویوں کے ہاں ہوتا رہا ہے، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ روایت موجود رہی ہے. تو اس وجہ سے اسلام کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ قائد اعظم نے جو بات کہی وہ بڑی سادہ بات تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو تشویش میں مبتلا ہونے کی کیا بات ہے؟ مسلمان بیٹھیں گے تو قانون اسلام کے مطابق ہی بنائیں گے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. آپ جمہوری حکومتوں کو اپنا کام کرنے دیجئے، جمہوری قیادت کو پیدا ہونے دیجئے، جمہوری فضا پاکستان میں قائم ہونے دیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جب قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بتدریج بہتری کی طرف جائیں گے. ہم صاحب عرب ایک قبائلی سماج کے عادی تھے. حضور کی وفات کے بعد جب خلفائے راشدین کے انتخاب کا وقت آیا تو 7-8 صحابہ نے مل کر ایک خلیفہ کا انتخاب کر لیا. تو کیا آپ اس انتخاب کو جمہوری اصولوں کے مطابق قرار دیں گے؟ قبائلی معاشرے میں جب جمہوریت کا نفاذ کیا جائے گا تو انہی روایات کے لحاظ سے کیا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبیلہ قریش کو عرب میں خصوصی سیادت حاصل تھی. اس سیادت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. قریش کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ اس کشمکش کے دوران میں ختم ہو گئے جو اسلام اور جاہلیت کے مابین ہوئی، اور اس کے بعد جو نئے لیڈر پیدا ہوئے ان کا بھی تعلق بھی زیادہ تر قریشی سے تھا. انصار کو مدینہ میں یقیناً اکثریت حاصل تھی، لیکن جب پورا جزیرہ نما عرب فتح ہو گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے جزیرہ نما عرب میں قائم ہو گئی تو جزیرہ نما عرب کے لحاظ سے قریشی وہ واحد جماعت تھے جس کو اکثریت کی تائید حاصل تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے خود یہ فرمایا کہ الناس تبع لقریش، لوگ قریشی کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، انہی کے پیرو ہیں. مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، ان کے مسلمان بھی ان کے مسلمانوں کے پیرو ہیں اور جو ان کے منکرین تھے وہ بھی ان کے منکرین کے پیرو تھے. یعنی جو سیادت ان کو اسلام سے پہلے حاصل تھی وہی ان کو حاصل رہی ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبیلہ قریش کے لوگوں کو اقتدار منتقل ہو گیا تھا، اور قریش کے لوگوں نے جس طرح اب پارٹیاں بیٹھ کے اپنے لیڈر کا فیصلہ کرتی ہیں اسی طرح فیصلہ کیا. غامدی صاحب آپ نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے کسی بھی ملک میں، اچھی حکومت ڈیموکریسی یا جمہوری حکومت ہے، کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی مذہبی اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے، تضادات مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو جمہوری حکومت میں اکثریت جو چاہے قانون بنا لے جو چاہے آئین بنا لے، مطلب یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس آ جاتا ہے، انسان کے پاس آ جاتا ہے، جو کہ مذہبی حکومت میں خدا کے پاس ہے. تو کیا آپ انسانی اقتدار اعلیٰ کو جسٹیفائی کرتے ہیں یونیورسلی؟ اگر انسانی اقتدار اعلیٰ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے تو کیا خدا کا رول ختم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک، اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟
وہ جو خدا کی حکومت کو اپنے اوپر مانتا ہے. تو جب مسلمانوں کی اکثریت ہے تو خدا کی وہ حکومت جو میرے اوپر قائم ہے وہ اجتماعی زندگی میں ظہور پذیر کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے لیے آئین میں یہ الفاظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اکثریت مسلمان نہیں ہے، وہ خدا کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، تو پھر اس کے بعد آپ آئین میں لکھ لیجئے سوائے منافقت کے اور کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. آپ ایک سادہ جگہ پر کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہ میں مسلمان ہوں، میں خدا کو اپنا حاکم اعلیٰ مانتا ہوں، میں اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، آپ کی حکومت ہو یا نہ ہو میں خلوت میں بھی اس کے قانون کی پابندی کرتا ہوں. اگر میں مسلمان ہوں تو جب میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا تو وہاں خدا کی حاکمیت کہاں چلی جائے گی؟ اس کا آپ سے آپ ظہور ہوگا. حمدی صاحب، پاکستان کے سارے مسلمان کیا ایک اسلام پر متفق ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک اسلام پر آپ متفق کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اکثریت جب بیٹھے گی تو جس تعبیر کو وہ مناسب سمجھے گی اس کو قانون بنا دے گی. دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ اس پہ تنقید کریں، اس رائے کے خلاف اپنی رائے دیں، رائے عامہ کو ہموار کریں، لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے. یعنی آپ ایک جمہوری راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ پہلے سے پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اتا ترک نے ترکی میں یہی کام کیا. آج پوری قوم کو جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے. آپ دیکھیے کیا شرمناک بات ہے، ایک بچی کے اسکارف لینے کے لیے آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک، ہمارے یہاں بھی یہی کام کیا گیا ہے. آپ ایک ریاست کو مذہبی ریاست بنا دیتے ہیں، آپ ایک ریاست کو سیکولر ریاست بنا دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس کو ایک جمہوری ریاست بننے دیجیے اور جمہوری ریاست کے طور پر چلنے دیجیے. اگر مسلمان اچھے مسلمان ہوں گے تو خدا کی حکومت آپ سے آپ وجود میں آ جائے گی. اور اگر وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، خدا کی حکومت کو اپنی ذاتی زندگی میں نہیں مانتے، ان کے شعور پر خدا حکومت نہیں کر رہا، تو آئین میں لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. حمدی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم اکثریت کے چناؤ کے ساتھ صدر مملکت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم اسلامی ریاست میں اسلام کے اصولوں کی حفاظت کر پائے گا؟ ایک مسلمانوں کی ریاست میں پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، فرد واحد کے پاس تو ہوتا نہیں. جمہوری ریاست میں پارلیمنٹ کو فیصلے کرنے ہیں. تو پھر تو آپ کا بنیادی نقطہ جو ہے لا الہ الا اللہ، آپ تو اسی کے تضاد میں جا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہم نے حاصل کیا، ہم نے تو اسی نظریے پہ حاصل کیا. تو یہ جو آپ اس پر تو میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں کہ ایک بانیان پاکستان کا نقطہ نظر تھا، وہ تو ایک جمہوری ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اسلام کے بارے میں بھی بالکل واضح تھے. یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگی، وہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے، ان کی پارلیمنٹ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، تو وہاں شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. ایک عوام کا احساس تھا، یہ نعرے عوام نے ایجاد کیے، عوامی کے اندر رہے. اور سیاست کی آپ بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ اس میں خواص بعض اوقات جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نعرہ ان کی تائید میں آ رہا ہے اور اس سے ان کو سیاسی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں تو عام طور پر اسے تنقید بھی نہیں کرتے. ورنہ پاکستان کے بانیوں کا اگر آپ نقطہ نظر جاننا چاہیں، اس میں سب سے بڑی حیثیت قائد اعظم کو حاصل ہے. وہ تو بالکل واضح ہے اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہم ایک ریاست بنا رہے ہیں، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے بنا رہے ہیں. ہم ہندوؤں کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکے. آپ کو معلوم ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہرو نے اس کی اپنی تعبیر کرنا شروع کر دی ہے تو پھر مسلم لیگ نے اس کو رد کر دیا اور پھر اصرار کیا اس بات کے اوپر کہ پاکستان کا ایک الگ ملک بن جانا چاہیے. یہ بن گیا. یہاں مسلمانوں کے پاس اکثریت ہے، کریں فیصلے، ٹھیک، قانون بنائیں. اس کے لیے قرارداد مقاصد منظور کرنے، چند باتیں یہاں لکھنے، چند باتیں وہاں لکھنے سے وہ مجھے بتائیے 60 سال میں حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ قرارداد مقاصد نہ آپ کو جمہوری حکومت دے سکی، نہ آپ کے حقوق دے سکی، نہ آپ کو اسلام دے سکی. ٹھیک، اگر اس کے بالکل برخلاف مسلمانوں پر اعتماد کیا جاتا اور ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جاتا تو شاید آج نتائج اس سے بہت مختلف نکلائے ہوتے. ٹھیک ہے حمدی صاحب، آپ نے متعدد دفعہ یہ کہا کہ اکثریت کی بات ماننی چاہیے اور معاشرے کو اس کی راہ پہ چلنے دینا چاہیے. اکثریت کی بات کو قانون بننا چاہیے. بات ماننا ضروری نہیں ہے، قانون بنے گا، ہم قانون کی پابندی کریں گے، اس کی بات سے ہمیں اختلاف ہوگا تو اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہیں گے. یہی جمہوریت ہے. آپ تبدیلی کو یا چینج کو جو ہے وہ نیچے سے اوپر لانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت زیادہ تبلیغ کے باوجود جو ہے چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں فاتح بن کر آتے ہیں تو وہ جو ہندا جیسی عورت ہوتی ہے ظالم، وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے. تو کیا اوپر سے نیچے تبدیلی نہیں آتی، یا صرف آپ کے خیال میں اکثریت کے زور پہ ہی ہم حکومت یا قانون تبدیل کر سکتے ہیں؟ اچھا قانون اگر ہو تو وہ اوپر سے نیچے بھی آنا چاہیے. اس بات کے آپ پہلے عرض کیا جی کہ پھر آپ سیدھی طرح سے سامنے آئیے اور یہ کہیے کہ ہم شخصی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ اوپر ہے کون پھر بتا دیجئے. وہ یا کوئی جرنیل ہوگا جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، یا کوئی خاندان ہوگا جس کی برہمنیت آپ تسلیم کریں گے، یا کوئی فرد ہوگا جو اکبر اعظم بن کے حکومت کرے گا. اوپر کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے خدا تو نہیں آئے گا نا. تو اوپر کی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت یا تو جمہور منتخب کریں گے اور یا کسی خاندان کی حکومت قائم ہو جائے گی. پھر تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے کسی کا انتخاب کر کے اس کو پاکستان کا سربراہ بنا دیا جاتا، پھر اوپر سے آپ نے جو کرنا تھا کر لیتے. ٹھیک.
اگر جمہوری حکومت ہے تو پھر تو نیچے سے سب کچھ ہو. آپ سے صرف اور صرف یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ ٹوڈے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں, فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا؟ آپ اپنی قوم کی تعلیم کا اہتمام کریں. جو قوم ہنرمند نہ ہو, جس نے تعلیم نہ پائی ہو, جس میں 70-80% لوگ خواندہ بھی نہ ہوں, اس سے آپ کیا توقع کر سکتی ہیں؟ اگر آپ ایک اچھی جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں. جب کسی قوم میں تعلیم عام نہ ہو, جب کسی قوم میں ہنرمند لوگ موجود نہ ہوں, جب کسی قوم میں انحطاط اور زوال آ جائے, تو کچھ دانشور ہوتے ہیں اقلیت میں جو ابتدا کرتے ہیں, ان کو ابتدا کرنی چاہیے. آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ججوں کی بحالی کا مسئلہ پیدا ہوا, ایک اقلیت تھی جو میدان میں نکلی, اس نے آواز بلند کی. وکیلوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا, وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے, کروڑوں کی آبادی کے مقابلے میں لاکھ ہوں گے, 1.5 لاکھ ہوں گے, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو جو دانشور لوگ ہیں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے نکلیں. ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہوئی ہے, ہم سیاسی نعرے لگاتے ہیں, ہنگامہ اور احتجاج کے سوا ہمیں بات کہنے کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں آتا. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہمارے جتنے دانشور ہیں وہ تعلیم کو اپنا اصلی ہدف قرار دیتے, ریاست کو بھی اس کے لیے مجبور کرتے. جتنی تعلیم پھیلے گی اس کے لحاظ سے تہذیب آئے گی, شرافت آئے گی, اس کے لحاظ سے آپ کے ہاں جاہلیت کا خاتمہ ہوگا, اور اس کے لحاظ سے ہی آپ کے ہاں جمہوری اقدار بھی مستحکم ہوں گی. تو اصل میں ٹارگٹ اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک سر. میرا کوسچن جو ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد کے حوالے سے ہے. سر, جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک لیجسلیشن کی تھی, تو اس کی کیا کیپیسٹی تھی؟ کامدی صاحب, میں ان کی بات کو اس طرح یہاں سیکنڈ بھی کروں گا کہ جو قرارداد مقاصد تھی وہ ایک عامر کے دور میں آئین میں شامل کی. کب شامل ہوئی یہ تو بات کی بحث ہے, لیکن جن لوگوں نے اس کو منظور کیا تھا وہ یقیناً اس قوم کے منتخب لوگ تھے. ان کو حق حاصل تھا کہ وہ ایک قرارداد منظور کرتے, اگرچہ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی میں تو آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ بانیان پاکستان کا جو تصور تھا وہ نہایت فطری تصور تھا. اگر ہم نے اس کو قبول کر کے آگے بڑھایا ہوتا تو یہاں جتنا خلفشار پیدا ہوا ہے وہ کبھی پیدا نہ ہوتا. جو مذہب اور غیر مذہب کی کشمکش یہاں پیدا ہوئی ہے وہ بھی کبھی وجود میں نہ آتی. جو ہماری مذہبی جماعتوں نے یہاں انتہا پسندی پیدا کی ہے وہ بھی کبھی پیدا نہ ہو سکتی, اگر ہم اس اصول کو مان لیتے کہ بانیان پاکستان اس کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے. جمہوری ریاست کے اصول کو آپ تسلیم کر لیں, آپ کے دستور کو بھی اسی اصول پر بننا چاہیے تھا, اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہونی چاہیے تھی. اور مجھے پورا اطمینان ہے, جیسے قائد اعظم کو پورا اطمینان تھا کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی قانون قرآن و سنت کی ہدایت کے خلاف نہیں بن سکتا. صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے. ناظرین, آج